بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بڑا اچھوتا موضوع ہے آج میرا، اچھوتا موضوع ہے، تمنگر کرنے کا، مالدار کرنے کا، اللہ کے وعدوں کو قریب کرنے کا، اللہ کے سچے وعدوں پہ سچا یقین دلانے کا آج میرا موضوع ہے۔ جس کو یہ آج کا موضوع سمجھ آ گیا، اپنی نسلوں سے تمنگریاں، رزق کی عزت کے فیصلے رب سے انشاءاللہ کروا کے جائے گا۔ ابھی اسی منگل کے ٹی وی کا جو پروگرام ہوتا ہے، ایک صاحب نے بیرون ملک سے بتایا کہ آپ نے ہڈیوں والا عمل بتایا تھا، ہڈیوں والا عمل۔ اس ہڈیوں والے عمل سے میرے گھر میں اتنا رزق ہے، اتنا رزق ہے، اتنا رزق ہے کہ بیان سے بالاتر ہے۔ اتنا رزق ہے میرے گھر میں کہ بیان سے بالاتر ہے۔ آپ کو علم ہے کہ یہ ہڈیوں سے مراد ہڈیاں نہیں ہیں، ہڈیوں سے مراد رزق ہے۔ میں نے ایک بندے سے کہا ہوٹل، ریسٹورنٹ، چسکا، چٹخارا، فلاں فلاں چھوڑ دے، اور اگر رکھنا ہے دو نیتیں کر، ایک مہمان کو کھلانے کی نیت سے، ایک رزق کو سنبھالنے کی نیت سے، پھر تیرا رزق برکت والا ہوگا۔ اور دنیا کا سب سے بے برکت رزق بتاؤں بے برکت رزق آتا بہت ہے، رہتا نہیں ہے، وہ ہے ہوٹل کا کام اور کھلانے کا کام۔ پہلے شہروں میں کبھی ہوٹل نہیں ہوتا تھا، شہروں میں ہر آنے والا مہمان شہر میں ہوتا تھا۔ ایک جگہ ہوتی تھی سرائے، وہاں لوگ جاتے تھے اور رات کو کوئی اس مہمان کو لے آیا، کوئی اس کو لے آیا، اور یہی مدینہ کی بستی میں ہوتا تھا۔ اور پھر جب مہمان نوازیاں ختم ہوئیں اور مزاجوں کے اندر تنگیاں آئیں، پھر سرائے، ہوٹلیں، ریسٹورنٹ، یہ نئی شکلیں بننا شروع ہوئیں۔ میں نے کہا دو کر، اور یہ اگر کوئی ہوٹل کا کام کر رہا، میں اس کو نقطہ بتا رہا ہوں، یہ فقیر کی بات یاد رکھیے گا۔ ایک، آنے والے ہر بندے کو کہے میرا مہمان ہے، میں اس کو کھلاؤں گا، اچھا جو مل جائے گا میرا مقسوم ہے، پہلی نظر اس کی جیب پہ نہ ہو، پہلی نظر اس کی جیب پہ نہ ہو۔ ایک، دوسرا، رزق کو ضائع نہیں کروں گا۔ ہوٹل میں آیا بندہ، اس نے ہڈیاں، سالن، چیزیں ڈالی اور کیا۔ ابھی میں کراچی گیا، دیکھا جو کھانا بچا ڈالا، پھینکا، اور میرے اندر سے کڑھن ہوتی ہے کہ مولا یہ کھانا ضائع ہو گیا، ان کا کیا بنے گا۔ مجھے 97 میں ایک واقعہ یاد ہے، میں ملتان سے 1997 میں ملتان سے کراچی سفر کر رہا تھا، کراچی سفر کر رہا تھا، 737 تھا۔ ایک بندہ تھا، اس نے بڑا عجیب کام کیا، میرے سامنے سے جہاز سے ٹرے ہٹائی، ٹرے ہٹا کے نا نیچے کچھ چاول اٹھاتے ہوئے گر گئے، چننے بیٹھ گیا۔ میں نے کہا یہ کیا چن رہے ہیں؟ اور دانستہ میں نے سوال کیا کہ پوچھوں کیوں چن رہا؟ کہا موت کو ہتھیلی پہ رکھ کے جہازوں میں سفر کرتا ہوں اسی رزق کے لیے، اور یہی چاول پاؤں کے نیچے آئیں گے، میرا رزق کچلا جائے گا۔ میرا رزق کچھ، مجھے آج تک 97 کے الفاظ یاد ہیں، 97 کے۔ ہوٹل، دو کام، پہلا کام کہ جو آ رہے میں ان کو مہمان کی نیت سے، اور فرمایا بدترین پیسہ وہ ہے جو گھر کے بنانے میں لگایا جائے، اور تعمیر کا قیامت کے دن سب سے پہلے اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے حساب لے گا، یہ تو نے مال سیمنٹ اور سریے اور ٹائلوں میں اور لگایا تھا، بتا۔ فرمایا اگر اسی گھر کو مہمان کی نیت سے بنایا جائے اللہ اجر دے گا۔ کیسی نعمت ہے! اور نیتوں کا کیا زندگی پہ اثر ہے، اور نیتوں کا ہماری زندگی پہ کیا اثرات ہیں اور برکات ہیں۔ ہاں، کیا اثرات اور برکات ہیں؟ ہماری نیتوں کا اثر ہے، ہڈیاں بھی نیتوں کے شامل ہیں۔ حدیث میں آتا ہے میرے آقا نے فرمایا ان ہڈیوں کو ڈالو، ان ہڈیوں کی وجہ سے تم سے یہ ہڈیاں
हुजूर ने फरमाया मफहूम है, इन हड्डियों पे फिर अल्लाह गिजा लगाता है और वो जिन्नात खाते हैं। इन हड्डियों को एहतियात से एक तरफ रखो। मैंने कई घर में जिन्नात थे, मैं आपको कई बार बता चुका हूं, कई घर में जिन्नात थे और मैंने उनसे कहा कि ये हड्डियां साफ जगह डालो, गोश्त की हड्डियां जो भी हैं एक साफ जगह डालो और जिन्नात से कहो देखो हम आपको गिजा दे रहे हैं, आप हमारा ख्याल रखिएगा। बस ये कह देना। क्यों? हमें अल्लाह के हबीब के सच्चे वादों पे यकीन है। बज़ाहिर वो हड्डी चील खा रही, कौवा खा रहा, बिल्ली खा रही, कुत्ता खा रहा, कोई जानवर खा रहा, मेरे हुजूर ने फरमाया, अल्लाह उसका हबीब सच्चा है कि इन हड्डियों पे फिर से गिजा लगती है और फिर से गिजा लग के ये हड्डियां कौन खाता है? जिन्नात खाते हैं, अल्लाह की मखलूक खाते हैं। कई वाकयात हैं, कई वाकयात मेरी जिंदगी में आए। कल एक साहब आए, उनके ऊपर जिन की हाजिरी हुई, पुलिस में कांस्टेबल थे, कल मेरे पास आए और जिन कहने लगे, ये जिन कहते हैं मुझे हर वक्त गोश्त खिलाओ। मैंने कहा वो खुदा का नाम आना, गरीब बेचारा कांस्टेबल है, कहां से लाए? तुझे रोज गोश्त खिलाए, दाल खा लिया कर, सब्जी खा लिया कर, गुजारा कर लिया कर। उससे पर मैं कह रहा ठीक है, मैं हर चीज खाऊंगा, मैं इनको आइंदा ये गोश्त का मुतालबा नहीं करूंगा, हर वक्त गोश्त, हर वक्त गोश्त, और गोश्त भी बड़ा हो और गाय का हो तो अच्छी बात है। हड्डियां आप जो घर में खाते हैं साफ जगह रखते हैं। हुजूर ने फरमाया इसमें गिजा लगती है और जिन्नात की गिजा है। मेरी आंखें नहीं देख सकती, मेरी आंखें ना कार्बन देख सकती हैं ना ऑक्सीजन देख सकती हैं। ख्याल करना, अगर कभी अंदर ना नफ्स और शैतान वसवसा डाले और अंदर तुम्हें जो है अकल से चलने वाले वसवसा डाले, हाँ, जिनको अकल के नाम पे शैतान ने फंदा लगाया है कि हमें लॉजिकली समझाओ, हमें अकल से समझाओ, ये क्या है। अब जानवर जब इसको खाएगा बज़ाहिर, लेकिन मेरे हुजूर ने फरमाया इस पे गिजा लगती है। कई जिन्नात ने बताया, मुंह खावे ते आंख शर्मावे। उन्होंने कहा तुम हमें देते हो, तुम हमें खिलाते हो, तुम हमें खिलाते हो, हम जो है तुम्हारा ख्याल रखते हैं। पहले हम तुम्हें तंग करते थे, बीमारियां, मुसीबतें, परेशानियां मुख्तलिफ शक्लों में, अब तुम हम तंग नहीं करेंगे और तुम्हारा साथ देंगे, तुमसे प्यार करेंगे, तुम्हारी मुख्तलिफ मामलात में मदद करेंगे। कई वाकयात हैं मेरी जिंदगी में, कई मुशाहिदात हैं, कई मुशाहिदात, कई वाकयात हैं कि वो जिन्नात खुद कहने लगे। इसका फायदा क्या हुआ? नेमत की शुक्र एक शुक्र है जुबान का, और ये नेमत का शुक्र भी है और नेमत की कदरदानी भी है। शुक्र भी है और कदरदानी भी है। हड्डियां, रोटियों के टुकड़े, चीजें जाए होने वाली, इनको संभाला, एक तरफ रखा। कई नाकाम होटलें, रेस्टोरेंट, कई नाकाम। मैंने कहा रिस्क की कदरदानी की तरतीब बना लो। हड्डियां इलादा, टिश्यू इलादा, रोटियां इलादा, चीजें इलादा, एहतियात से बंदा रखो, फिर देखो रब रिस्क के दरवाजे कैसे खोलता है। इधर फकीर की बात मानी और पूरी मानी, ये ना हो कि 4 दिन के बाद वैसे रब ने रहमतों के दरवाजे खोल दिए, रब ने बरकतों के दरवाजे खोल दिए। एक मेरा मुशाहिदा है, कमजोर भी हो सकता है, जिस पे दावा नहीं करता। मैंने अक्सर देखा है, लफ्ज अक्सर कह रहा हूं इसलिए 100% नहीं कह रहा, अक्सर देखा है अमीर मालदार से ज्यादा गरीब रिस्क ज्यादा ज़ाय करता है, गरीब ज्यादा रिस्क ज़ाय करता है। वो किसी भी शक्ल में हो रिस्क को ज़ाय करेगा। फिर मैं सोचता हूं लगता है कि ऊपर से अभी इसकी तमंगरी के फैसले नहीं हुए। क्यों? अगर इसने रिस्क की कदर कर ली, अल्लाह मालदार करने पे मजबूर हो जाएगा, उसकी रहमत मजबूर होगी। अल्लाह अपने वादे को पूरा कर दिखाएगा, पूरा कर दिखाएगा, पूरा कर दिखाएगा। हड्डियां रोज खाते हैं, रोज खाते हैं। एक साहब थे, मैंने उनसे कहा, मैंने कहा भाई वलीमे वाले से तय करना
کہ بچا ہوا کھانا ہمارا ہوگا، جو پلیٹوں میں ہے وہ ہڈیاں روٹی وہ ہمارا ہوگا. آپ نے پیسے لے لیے، بچا ہوا کھانا ہمارا ہوگا، یہ طے کرنا. کہنے کہ حیران کون، تم کیا کرو گے؟ اس نے کہا ہم گھر لے جائیں گے ساتھ. انہوں نے کہا لوگوں کا بچا ہوا ہے. انہوں نے کہا ٹھوکو، پانی ہے، بوتلیں ہیں اور سالن کھانا جو بھی ہے، بچا ہوا کھانا ہمارا ہوگا. اور میں نے کہا پہلے سے شاپر برتن چیزیں لے جانا، سالن علیحدہ، چاول علیحدہ، ٹشو علیحدہ، روٹیاں علیحدہ، ہڈیاں علیحدہ. ان چیزوں کو پیک کر کے غریبوں کو دینا، جو دینے کے قابل نہیں ہے وہ بے زبانوں کو دو. میں بھی کراچی تھا وہ ادھر گھر ہے بھٹو کا 70 کلفٹن، اس کے ساتھ ہے 14 کلفٹن. وہاں ایک رات تک مہمان حضرات ہیں ان کے ہاں بیٹھا تھا. سال کے بعد آتے ہیں بیٹھتے ہیں، پھر ہم طبی ٹوٹکے روحانی ٹوٹکے آپس میں مذاکرہ کرتے ہیں. میں نے ایک لفظ وہاں کہا تو وہاں کے احباب نے لفظ بڑا پسند کیا. وہ لفظ آپ کو بھی اچھا لگے گا، جو بے زبان کو کھلائے گا وہ بے گمان پائے گا. جو بے زبان کو، وہ بے گمان، بے زبان بے گمان. جو بے زبان کو کھلائے گا، جانور بے زبان، اور جو سوال نہ کرنے والا بے زبان. ایسا شخص سفید پوش ہے، عیالدار ہے، غریب ہے، ضروریات زندگی ہیں، ہر طرف حالات ہی حالات ہیں، بے زبان ہے، بے زبان ہے، بے زبان ہے. جو سڑکوں پہ چلنے والے چوراہوں پہ گلیوں میں مانگنے والے، ان کی تو بڑی بڑی گاڑیاں، بڑے بڑے بنگلے، بڑے بڑے بینک بیلنس ہوتے ہیں. میرے والد صاحب رحمت اللہ علیہ نے مجھے خود بتایا کہ جب نوٹ تبدیل ہوئے تھے، نوٹ کس سن میں تبدیل ہوئے تھے؟ جب سوچ کے بتائیے گا، ہاں، سقوط ڈھاکہ کے بعد، 71 کے بعد جب نوٹ تبدیل ہوئے تھے، جو ہم سے آنا لے جاتے تھے، پائی لے جاتے تھے. اس دور میں پائی بھی چلتی تھی، ایک پائی، ٹکا بھی چلتا تھا، آنا بھی چلتا تھا، اور بڑی قیمت تھی اس کی. ان کے کندھوں پہ نوٹوں کی بوریاں تھیں، ان کے کندھوں پہ نوٹوں کی بوریاں تھیں. بے زبان بے گمان، سارے کہو وہ بے زبان شیعہ، دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، سکھ، ہندو، کافر، مشرک، بے زبان، غریب ہے، سوال نہیں کرتا. حمیت، غیرت، دھرم، عزت، سوال نہیں کرتا، سوال نہیں کرتا. اور جب سوال نہیں کرتا ان تک رزق پہنچانا. بڑا اچھوتا موضوع ہے آج میرا، اچھوتا موضوع ہے. کانگر کرنے کا، مالدار کرنے کا، اللہ کے وعدوں کو قریب کرنے کا، اللہ کے سچے وعدوں پہ سچا یقین دلانے کا آج میرا موضوع ہے. جس کو یہ آج کا موضوع سمجھ آ گیا، اپنی نسلوں سے تمنگریاں رزق عزت کے فیصلے رب سے انشاءاللہ کروا کے جائیں. بے زبان اور بے گمان. ہڈیاں بے زبانوں کے لیے، ہڈیاں بے زبانوں کے لیے ہیں، ہڈیاں بے زبانوں کے لیے ہیں. میرا ایک ساتھی تھا، اس کی اولاد نہیں ہو رہی تھی، پھر ایک بچی ہوئی، فوت ہو گئی. میں نے کہا بلیوں کو لنگر ڈال اور کہے تمہیں میں لنگر دیتا ہوں، اللہ سے دعا کرو. 2 بیٹے ہوئے اور واحد فی الطریق. عرب سے پوچھو نا، عرب آپ کی اولاد کتنی ہے؟ جاگ رہے آپ کی اولاد کتنی ہے؟ کہا اثنین موجود واحد فی الطریق، 2 موجود ہیں، ایک رستے میں ہے، یعنی حاملہ ہے. واحد فی الطریق، طریق کہتے ہیں رستے کو. رمضان کے دنوں میں ظلم کی انتہا ہے، دینے والے لینے والے بن جاتے ہیں، دینے والے لینے والے بن جاتے ہیں. ایسے ایام میں جہاں
जहां कोई माल बंटता हो, देने वाले लेने वाले बन जाते हैं और घर में मुसीबतें परेशानियां इकट्ठी करके ले आते हैं उन पैसों से, उन माल से, उन चीजों से, और घर में हिलाकतें और बर्बादियां इकट्ठी करके ले आते हैं उन चीजों और माल से। जब देने वाले लेने वाले बन जाएं और औरतें बुरके बदल बदल के और मर्द भेष बदल बदल के और कभी चाल से, कभी हाल से, कभी ढाल से बदल बदल के माल लें, और जिंदगियां बर्बाद हो जाती हैं, घर वीरान हो जाते हैं। बेज़बान और बेगुमान, ये होटल वाले बहुत जबरदस्त काम कर सकते हैं। अगर किसी का होटल है, रेस्टोरेंट है, ये कर सकते हैं। ये वलीमे वाले तय कर लें कि जी वलीमे का खाना बचा हुआ हमारा होगा, और बाकायदा जिम्मेदार अहबाब एक एक प्लेट को उंगली से यूं साफ करके बर्तन में शोरबा चीजें घर आके फिर उनको इलाहदा करें, या वहीं से चावल इलाहदा बर्तन में, सालन इलाहदा बर्तन में, हड्डियां इलाहदा, चीजें इलाहदा। रिस्क की कदरदानी, यकीन जानिए। और बेजुबानों के साथ जिंदगी का मामला, लोगों को अपनी YouTube चैनल हर वक्त सब्सक्राइब कराएं। आप दूसरों के लिए सदका जारिया बनेंगे, अल्लाह पहले आपकी मुसीबत टालेगा।